بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سوال میرے پاس کافی دنوں سے آیا ہے، لیکن میں اس قسم کی چیزوں پر اپنا وائس نوٹ نہیں بناتا، غور و فکر بھی نہیں کرتا، لیکن ان بھائیوں کی مزید کہتے ہیں ریکویسٹ کے اوپر میں نے اپنی کچھ رائے قائم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان کا سوال بہت ویلڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جدید دور میں جب مذہبی مسائل سے ہم لینے جاتے ہیں علماء کرام کے پاس، جو جدید مسائل ہیں، ان مسائل میں خاص طور پر بینکنگ سے ریلیٹڈ ہے، اس میں اسلامک بینکنگ ہے، مورگیج ہے، ریپو ہے، ریورس ریپو ہے، اور میڈیکل سائنس کے ایشوز ہیں جیسے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز اور دوسرے مسائل ہیں۔ جب ان قسم کے مسائل جو جدید دور میں پیدا ہوئے ہیں ان کا حل حاصل کرنے کے لیے جب ہم علماء کرام کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ آتا ہے کہ علماء کرام ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ پھر اس کا جواب قرآن شریف اور سنت کی روشنی میں نہیں ڈھونڈتے، بلکہ ماضی کی کتابوں سے، ماضی کے واقعات سے اس کو اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بعض اوقات مسئلے کا حل نہیں ہوتے۔ اور پھر علماء کرام اپنی رائے میں بھی لچک نہیں دکھاتے، سخت مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس سے نوجوان طبقہ، پروفیشنل طبقہ جو ہے ان علماء کرام سے اور دین سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ تو سوال بہت ویلڈ ہے اور میں نے سوچا کہ میں اس کا تھوڑا سا جواب دے سکوں اور اس کا حل کے بارے میں کچھ روشنی ڈال سکوں۔ پہلے تو میں اس بات سے عرض کرتا ہوں کہ عمومی طور پہ علماء کے بارے میں یہ بات کہنا درست نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ بڑے جدید القدر علماء کرام بڑے صغیر میں پیدا ہوئے ہیں، خاص طور پر 200 سال میں پیدا ہوئے ہیں۔ اصل میں ان 200 سال میں ہی نئے چیلنجز اور نئی سوچ کا دور شروع ہوا ہے۔ مصر و شام میں بھی بڑی عظیم علماء کرام اور عالم دین اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، جو نہ صرف مغربی علوم سے بلکہ سائنس سے بھی، دور جدید کے علوم سے بھی کافی اچھی واقفیت رکھتے تھے۔ ان علماء کرام نے بہت قریب سے ان مسائلوں کو دیکھا ہے، اس پہ روشنی ڈالی ہے اور جدید مسئلے حل کیے ہیں۔ انہوں نے اصل میں قدیم جو مذہبی رائے ہے، مذہبی علوم ہے، اس کو قرآن شریف کی روشنی میں جانچا ہے اور پھر اس کا جدید مسائل کا حل نکالا ہے۔ تاہم یہ بھی بالکل درست ہے کہ ایسے لوگ ہمارے بڑے صغیر میں بہت کم ہیں، سب گننے کے چند ہی انگلیوں میں گنے جا سکتے ہیں۔ اگر ان لوگوں میں جنہوں نے بڑا سائنٹسٹ کام کیا ہے، اگر اس کا نام لیا جائے تو میں ان کا مثال ضرور دوں گا کہ ان جید عالم دین میں عبدالکلام آزاد کا میں نام دوں گا، علامہ اقبال، شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، مولانا سید ابو اعلیٰ مودودی اور میرے والد صاحب پروفیسر سید محمد سلیم۔ ان لوگوں کی مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے جن کے دینی علوم، مغربی فلسفہ، جدید سائنس، جدید مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اور کچھ عرصے پہلے میں نے کتاب پڑھی، مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے فکر اسلامی اور علماء اور دور جدید کے چیلنج، ایک بہترین کتاب ہے اس موضوع پہ۔ تاہم لیکن میں اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ یہ لوگ بہت کم ہیں، عمومی طور پر ایسے علماء نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ ہے ہمارا مدرسی تعلیم۔ وہ مدرسوں میں اصول کی تعلیم نہیں دیتے، یعنی اس طرح تعلیم نہیں دی جاتی کہ ہم دین کا جو اصل سورس ہے، اصل سورس یعنی کہ جس کو ہر مسلمان، ہر انسان دل سے مانتا ہے، یعنی کہ قرآن شریف اور اس کے بعد سنت رسول، اس کے ذریعے تعلیم نہیں دی جاتی۔ ہم دین کو پورے کے پورے دین کو جو سمجھتے ہیں اور اس کو مفہوم نکالتے ہیں، وہ قرآن شریف کی سنت کی روشنی میں نہیں نکالتے، بلکہ وہ جو صدیوں پرانے علماء کرام کی کتابوں سے پڑھتے ہیں وہی پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے جو دین سمجھا ہے اسی دین کو وہ سمجھتے ہیں یہی دین ہے۔ ان کا جو دین کا اصل سورس جو ہے وہ قرآن شریف اور سنت نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل دین کا سورس جو ہے وہ انفارچونیٹلی کہنا پڑتا ہے، وہ علماء کرام کی قدیم کتابیں ہیں۔ علماء کرام نے جس طرح دین کو سمجھا ہے اس سے ہی پڑھتے ہیں اور اسی کو پڑھاتے اور سمجھاتے ہیں۔ میں یہ تو مانتا ہوں، یہ بہت بڑا پہلو ہے جس پہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے مدرسوں میں سنت پہ کیسے غور کرتے ہیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے، قرآن پہ کیسے غور کرتے ہیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے، حدیث کو کیسے سمجھتے ہیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اصول حدیث کی صورت میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں، اصول فقہ کی صورت میں چیزیں ملتی ہیں، اصول
تفسیر کی صورت میں چیزیں ملتی ہیں، لیکن اس میں یہ بات سکھانے کی ہے جس میں دین ہمارا اصول جس چیز پہ قائم ہے وہ قرآن اور سنت ہے، اسی کے ذریعے ہم دین کو سمجھنا اور آگے سمجھانا چاہیے۔ اور اس کے یہ انسانی کام ہے، اس کام کے اندر اختلاف بھی پیدا ہوتے ہیں، اور اختلاف کیوں پیدا ہوتے ہیں یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ان کو باقی علوم کو، باقی لوگوں کی رائے کو سمجھنا، اس کی تربیت نہیں دی جاتی، وہ وسعت پیدا نہیں کی جاتی۔ اور ہمارے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حنفی مدرسوں میں حنفی صرف طریقے سے ہی پڑھایا جاتا ہے، شافعی والے صرف شافعی مدرسوں سے جو پڑھتا ہے انہیں کو پڑھایا جاتا ہے، دوسرے فرقے والے بھی اپنے مدرسوں میں اپنے فرقے کی ہی تعلیم دیتے ہیں، یہ نہیں سکھاتے، یہ وسعت پیدا نہیں کرتے کہ دین کا اصل ماخذ، دین کا اصل سورس جس قرآن اور سنت ہے، ان فرقوں کی کتاب نہیں اور علماء کرام کی رائے نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ عموماً ہمارے علماء کرام اپنے فرقوں کتابوں کو ہی روشنی میں دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے بعد صرف قرآن شریف کی اور سنت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، یہ علماء کرام کی کتابوں کی، علماء کرام کی جو رائے ہے، جو انسانی کام ہے، اس کے اوپر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کوئی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہے۔ اس لیے جو دین وجود میں آتا ہے ان قرآن شریف و سنت کی روشنی میں، ان علماء کرام نے دین سمجھا ہے، جو سمجھا ہے، جو فہم لیا ہے، وہ سارا انسانی کام ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اس اصل دین کے ذریعے سے ان انسانی کام کو اثر نو طور پر جدید لوگ سمجھیں گے نہیں اور اس کو ریفائن نہیں کریں گے، اس میں جو غلطیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو نہیں صاف کریں گے، تو پھر یہی ہوگا کہ ہم قدیم دور میں رہیں گے، انہی کے مفہوم سمجھیں گے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسے علماء کرام پیدا ہوں جو ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کر خود کھڑے ہوں اور خود دین کو اس کی بنیاد پر دین کو سمجھیں، پھر اپنی رائے قائم کریں۔ اور اس پورے مدرسے میں ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ عموماً جو شخص بھی قدیم علماء کرام کے سے کچھ مختلف بات کرتا ہے تو ہمارے بڑے صغیر میں اس کو فتنہ کا نام دیا جاتا ہے۔ میں اس کو یوں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ سائنس میں لے لیں، سائنس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سائنٹسٹ آتا ہے، وہ اپنی ایک تھیوری پیش کرتا ہے، اور بعد کے سائنٹسٹ آ کے اس تھیوری کو کبھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اس کو ریفائن کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سائنس کی ترقی ایسی ہوتی ہے۔ اب بڑے پچھلے سائنٹسٹ کا نام لے لیں، اگر نیوٹن کا نام لے لیں، نیوٹن کی بہت سی تھیوریز لوگوں نے ریجیکٹ کر دی، بعد کے آنے والے لوگوں نے، اور بعد کے والوں نے کچھ تھیوریز کو اس کو ریفائن کیا ہے۔ آئنسٹائن کی بہت سی تھیوریز ہیں جو ریجیکٹ ہو گئی ہیں۔ تو جو نیا سائنٹسٹ آتا ہے وہ دوبارہ غور کرتا ہے اثر نو، اور اس کے ذریعے سے اپنی کوئی کام کو ایڈ کرتا اور آگے بڑھاتا ہے۔ اب دیکھیں سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور لاسٹ سے میرے خیال سے 25-30 سال میں تو سائنس نے انقلاب پیدا کر دیا ہے آئی ٹی کے ذریعے۔ تو جب تک آپ پچھلا کام کو کوئی نیا آدمی نیا کام کو نہیں کرے گا، اس کو ریفائن نہیں کرے گا، تو پھر کیا ہوگا، وہ ایک ڈیڈ ڈاگ بن جائے گا، علم آگے نہیں بڑھے گا۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، جب آپ اس کی ایرسٹوٹل کی بات کرتے ہیں، فلاسفر کی بات کرتے ہیں، وہ بہت بڑا فلاسفر تھا، اس نے اپنی ایک جگہ کہا، میں بہت دفعہ ریپیٹ بھی کرتا ہوں، کہ یہ عورتوں کے دانت جو ہیں مردوں کے دانت سے کم ہوتے ہیں۔ اس کے 1000 سال تک کوئی فلسفے پہ کام نہیں ہوا، کوئی تھنک ٹینکر نے غور نہیں کیا، اس لیے کہ وہ پابندی لگا دی گئی تھی گریک کے اندر۔ اس کے بعد 80 جب کام شروع ہوا 1 سال کے بعد، لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایرسٹوٹل کی بات غلط ہے۔ 1000 سال کے بعد کہا کہ نہیں، عورت کے دانت مرد کے دانت کے برابر ہوتے ہیں۔ تو اگر سائنس میں بھی، فلسفے میں بھی اگر آپ بات کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، ڈیڈ لاگ لگا دیں گے، تو اس میں کام میں ریفائنمنٹ پیدا نہیں ہوگی۔ دین کے معاملے میں بھی جو ہیومن بینگ کا کام ہے، جو علماء کرام نے دین کو سمجھا ہے اور سمجھایا ہے، اس کو بھی ریفائن کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی نئے دور کے نئی چیلنجز سے، نئی چیزوں کے ساتھ انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہاں پر ہم ڈیڈ لاگ لگا دیں گے تو پھر یہی ہوں گے جو علماء کرام ہیں وہ جدید مسائل کا حل کرنے میں ناکام ہوں گے۔ اور یہ جو اثر و کام کرنا، جو دینی کام ہے جس میں انسانوں کی کام انوالو ہے، سورہ حدیث جبریل کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو ہے اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایمان کیا ہے اور فرشتوں پہ ایمان، جو باقی جو مفہوم حدیثوں نے کا مفہوم نکالا ہے، جو سارے بڑے اماموں نے مفہوم نکالا ہے، اور جو علماء کرام نے مفہوم نکالا ہے، کتابیں لکھی ہیں، یہ سب انسانی کام ہے، اور انسانی کام میں غلطیاں ہوتی ہیں۔
اگر ہم نئے لوگوں کو اس کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ ان کتابوں کو ریفائن کریں، ان کو نئے دور سے دیکھیں، تو پھر یہ جو ہے معاملہ ہمیں، ابھی تو معاملہ شاید اتنا سنگین نہیں ہے، آگے جا کر معاملہ بہت سنگین ہوگا کہ علماء کرام ہمارے لیے، ہمارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آبسلیٹ ہو جائیں گے۔ اور یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ عصر نو دین کو دیکھنا سمجھنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ یہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے۔ خود علامہ اقبال نے کہ جو انگلش کے جو لیکچرز ہیں، ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ ان اسلام، یہ واضح مثال ہے، یہ واضح کوشش ہے اسلام کو انسان کے کام کو، جو انسانی کام ہے دین کو سمجھنے کا، اس کو ریفائن کرنے کی بہت اچھی اٹیمپٹ تھی۔ میرے خیال سے میں اپنی جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اتنی صلاحیت دے کہ ہم دین کو صحیح مفہوم کے ساتھ آگے پھیلا سکیں اور لوگوں کے مسئلوں کو حل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔